بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم توکل کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ ہمارے زمانے میں توکل نام ہے کاہلی کا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانے کا۔ یہ نہ تو توکل کے معنی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، اور نہ اس کی تعلیم اسلام میں ہمیں دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کام چھو منتر سے ہوتے تھے۔ دیکھیے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دعا فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان کی دولت دے دیتے، سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں ساری تدبیریں استعمال کی، لوگوں کی صلاحیت کے حساب سے بات، لوگوں کے مراتب کا خیال کیا۔ یہ ساری تدبیریں اسی لیے اختیار کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تدبیر اختیار کرنے کو لوگ ضروری جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا پھر اسے کھلا چھوڑ کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رسی سے باندھو، ثم توکل علی اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرو اور بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ یہ ہے توکل، یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ رکھنا۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس تدبیر پر ہی بھروسہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ نے تدبیر اختیار کر لی اور اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے۔ مثال کے طور پر، ایک بچے نے خوب پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اب وہ یوں کہنے لگے کہ مجھے ہر طریقے کے سوال کا جواب آتا ہے، مجھ سے آپ پوچھئے، میں ہر طریقے کا سوال حل کر لوں گا۔ تو اس نے جو تدبیر اختیار کی، اس نے جو پڑھائی کی، اس نے جو محنت کی، اس کے اوپر وہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے محنت تو کرنی چاہیے، اسے خوب محنت کرنی چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور محنت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، انسان جد و جہد کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اچھی سے اچھی تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن نتیجہ زیرو نکلتا ہے، کچھ بھی نتیجہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، سائنسدان ایک ایک پروجیکٹ پر 10 سال محنت کرتے ہیں، اربوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ سائنسدان بڑی بڑی میزائلیں بناتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میزائل کبھی فیل نہیں ہوگی۔ بٹن دبایا، بجائے اوپر جانے کے وہ اپنی جگہ پر ہی رک جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ٹائٹینک جو شپ تھی، اتنی بڑی شپ تھی کہ بنانے والوں کا دعویٰ تھا خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ پہلے راؤنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، جبکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں 30 سال سے چل رہی تھی، اور اتنی بڑی کشتی جس کے بارے میں بنانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، پہلے ہی راؤنڈ میں خدا تعالیٰ نے اسے ڈبو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر رزلٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مومن اور مشرک کے اندر کیا فرق ہے؟ مومن تدبیر اختیار کرتا ہے اور تدبیر پر تکیہ نہیں کرتا، تدبیر پر اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے۔ اور مشرک صرف اور صرف تدبیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تدبیر کو اختیار کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو ہے رزلٹ اچھا ہی آنے والا ہے۔ لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، اور یاد رکھیے، مومن کی یہ بھی شان نہیں ہوتی کہ وہ تدبیر ہی اختیار نہ کرے۔ یہ بھی اچھا مومن نہیں ہے جو تدبیر ہی اختیار نہیں کرتا، جو زمینی اسباب کو اختیار نہیں کرتا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ایسے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔
انسان کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔